یہ والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ نبوت کب ملی، نبوت کب ملی ہے تو انہیں بھی پتہ نہیں۔ آؤ میں بتاؤں آپ کو، میں آپ کو بتاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کر کہا تمہیں ایک بیٹا دینے والے ہیں، وہ ڈری، لیکن حضرت جبریل نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا میں تو کنواری ہوں، میری تو شادی نہیں ہوئی، کیا ہوگا؟ میں کیف ہوں تمہاری، اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا، 9 مہینے کی مدت پوری ہوئی۔ جب 9 مہینے کی مدت پوری ہوئی تو آپ پریشان ہوئے، آپ تو کہتے کہ نسیہ منسیہ، بیٹا تو یہ ہوتا کہ جس سے مر جاتا، لوگ مجھے نہ جانتے، مجھے لوگ نہ جانتے۔ اللہ نے فرمایا اے مریم کھجور کے درخت کے نیچے چلی جا۔ قرآن فرماتا وَبُصِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مریم جس درخت کی جڑ میں بیٹھی ہے کمزور ہے، ناتواں ہے، جس درخت کی جڑ میں بیٹھی ہے وہ کھجور کا درخت تھا، اس کھجور کے درخت کو ہلا، جب کھجور کے درخت کو ہلایا اور ہلایا تو تازہ پکی کھجوریں گری، تازہ پکی کھجوریں گری، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے نیچے تیرے لیے نہر جاری کر دی ہے، کھجور کھا اور پانی پی۔ کھجور کو کھایا اور پانی کو پیا، توانائی آ گئی، تندرستی آ گئی، کمزوری جاتی رہی۔ اللہ نے فرمایا اے مریم جب اپنے گھر والوں کی طرف جائے گی، اپنی بستی کی طرف جائے گی تو لوگ تانا دیں گے، تانا کشی کریں گے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو کہہ دینا اے مریم میں نے بولنے کا روزہ رکھ لیا، میں نے بولنے کا روزہ رکھ لیا، میں بولوں گی نہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر چلی، جب گود میں لے کر چلی اور لوگوں نے دیکھا کہ کنواری مریم اور کنواری مریم کی گود میں بچہ، کہنے لگے اے مریم یہ کیا کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ کہا اے مریم نہ تیرا بھائی برا تھا، نہ تیری ماں بری تھی، نہ تیرا باپ برا تھا، لیکن مریم تو نے کیا کیا؟ یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم کو اللہ نے فرمایا تو مریم بولنا نہیں ہے، کہہ دو اشارے سے لوگوں سے کہ میرا روزہ ہے، میں آج بولوں گی نہیں، میں کلام نہیں کروں گی۔ حضرت مریم خاموش رہی، پھر کیا کیا؟ قرآن فرماتا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا، گود میں کیسے بولے گا، یہ بچہ کیسے کلام کرے گا، یہ تو ابھی بچہ ہے، 5 دن کا ہے، 7 دن کا ہے، 1 ہفتے کا ہے۔ یہ بات ذہن رکھیں، 1 ہفتہ 7 دن بچہ ہے نا، 2 مہینے کا بھی بچہ ہی ہوتا، 1 سال کا بھی بچہ ہی ہوتا، 5 سال کا بھی بچہ ہی ہوتا، جب تک بالغ نہ ہو بچہ ہی ہوتا، لیکن یہاں پر 1 ہفتے کا، آپ 1 ہفتے کے کہا فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، گود کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی الارض صبیا، لوگوں نے کہا کہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا، ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے قال انی عبد اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سنیں ذہن میں لائے وہ بات، 40 سال میں نبوت آپ ذہن میں رکھیں یہ بات، اور سنیں کہ قرآن کا فرمان پھر کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور بچپن میں نبوت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے اللہ نے نبوت دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے کب نبی بنایا، اللہ نے کب کتاب دی، اللہ نے بچپن میں نبوت دی، اللہ نے بچپن میں نبی بنایا۔ اب آپ اندازہ تو لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بچپن میں نبوت دے، بچپن میں کتاب دے، اور جس کے صدقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا اس کو 40 سال کے بعد نبوت دے۔ جی کیا بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اور سنیں اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہم نے تمہیں بچپن میں نبوت دی ہے۔ اللہ نے یحییٰ کو بچپن میں نبوت دی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچپن میں نبوت دی، ان تمام کو اللہ نے اپنے حبیب کے سرکے میں پیدا کیا ہے۔ جو سردار الانبیاء ہو، جو امام الانبیاء ہو، جو تمام کائنات کا سردار ہو، اس کو 40 سال میں نبوت ملی، اور 70 میں پیدا ہونے والے کو بچپن میں نبوت ملی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ مصطفیٰ کی زبان سے سنیں یا رسول اللہ، آپ ہی فرمائیں اللہ نے آپ کو کب نبوت عطا فرمائی؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ کسی عاشق رسول نے کہا یا رسول اللہ جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے، اور تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے۔ یا رسول اللہ آنکھ اٹھاؤ تو بھری دھوپ میں ساون برسے، مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے، مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ ذرے ذرے میں چراغاں ہے تمہارے رخ کا، تم جو منہ پھیر لو تو عالم میں اندھیرا ہے۔ محترم اللہ آج آپ بیٹھے ہیں دستار بندی کے جلسے سے، جن لوگوں نے، بچوں نے، نونہالوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا، اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا، ان اساتذہ کرام کی محنت سے اور آپ لوگوں کی محبت سے۔ ان کی محنت آپ لوگوں کی محبت ہے۔ لائق مبارکباد ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے طلبہ کو کھانا کھلایا، بے شک ان کے سروں پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھا، اپنی اولاد کے جیسا ان کو سمجھا۔ بازار سے کوئی چیز لائے تو جہاں اپنے بچوں کو تقسیم کیا اس کا حصہ بھی رکھ دیا، اس کا حصہ بھی رکھ دیا۔ بچوں کو تو کھلایا، اساتذہ کو بھی کھلایا، امام صاحب کو بھی کھلایا، اور اچھا ہی کھلایا۔ امام کی دعوت پہنچتی ہے تو مرغے سے نیچے تو بات ہوتی نہیں ہے، لیکن زیادہ لوگ کا کھانا بھی صحیح نہیں ہے، کبھی کبھی دال بھی کھائی ہے، دال بھی کھانا ضروری ہے، سبزی بھی کھانا ضروری ہے تاکہ پیٹ صحیح رہے، اور جب پیٹ صحیح رہے گا تو دماغ بھی صحیح رہے گا، دماغ صحیح رہے گا تو محنت بھی ہوگی، محنت بھی ہوگی۔ بیٹے قابل مبارکباد ہے آپ لوگ۔ ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے۔ اچھا آ جاؤ ماشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ رب العزت بذریعہ ایک فرشتہ اعلان فرمائے گا کہ جا کر اعلان کر دو صفحے بڑی ہے قیامت میں،
لوگ صف بصف کھڑے ہیں، ایک فرشتہ آئے گا اور اعلان کرے گا اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرنے والے ان صفوں سے الگ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، ان صفوں سے الگ ہو جائیں، وہ سارے کے سارے حفاظ، قراء، علماء، وہ سب کے سب الگ ہو جائیں گے۔ جب الگ ہو جائیں گے حفاظ، قراء، علماء کی ایک لمبی صف بن جائے گی۔ اللہ فرمائے گا میرے مقدس کلام کی تلاوت کرو جیسا کہ تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے۔ کسی کو یارائے گفتگو نہ ہوگا، کوئی کلام نہ کر سکے گا۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سریلی آواز میں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ ادھر سے حمد و ثنا شروع ہوگی، ادھر سے یہ تمام حفاظ و قرہ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے، تلاوت کرتے چلے جائیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ان کو ان کے تدبر کے مطابق، عمل کے مطابق ان کو درجات عطا فرمائے گا۔ اب سنیں وہ ساتھ، میرے ماں اور بہن بھی سنیں، کیونکہ کھانا کھلانے ان کا سب سے بڑا ہاتھ رہتا ہے۔ وہ کھانا بناتی ہے، کھلاتی ہے، گرمی میں سردی میں، آپ لوگ محنت سے کماتے ہیں۔ محترم حضرات اب سنیں آپ لوگ، جب درجہ عطا کر دیا جائے گا اس کے بعد اللہ فرمائے گا اے میرے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کس نے حسن سلوک کیا ہے؟ سبحان اللہ، کس نے حسن سلوک کیا تم جانتے ہو؟ تو یہ حفاظ و قرہ کہیں گے مولا ہاں ہاں ہم جانتے ہیں مولا، ہم سے جن لوگوں نے تیرے کلام کی وجہ سے، تیرے قرآن کی وجہ سے، تیرے کتاب مجید کی وجہ سے، مولا تیرے مقدس قرآن کو تلاوت کرنے کی وجہ سے کسی نے کھانا کھلایا ہے، کسی نے کپڑا پہنایا ہے، کسی نے محبت کی ہے، کسی نے محبت و شفقت کا ہاتھ ہمارے سروں پر رکھا ہے۔ مولا ہم قاضی قرآن سے زمین پر مدرسے میں قاری معظم کے پاس، مولانا حنیف صاحب کے پاس ہم پڑھا کرتے تھے، لوگ تیرے مقدس کلام کو حفظ کرنے کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے تھے، ہمیں کھانا کھلاتے تھے۔ مولا ہم تم تمام کو جانتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے میرے حفاظ و قرہ، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں جنت دی ہے اور تمہیں پیار دیا ہے۔ دنیا میں تم سے جس نے محبت کی ہے تم بھی جنت میں جاؤ اور ان کا ہاتھ پکڑو، انہیں بھی جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، یہ قرآن کی عظمت سمجھے گا کون؟ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سمجھے گا کون؟ یہ بڑوں کا ادب۔ کیا نام ہے آپ کی امی کا؟ ماشاء اللہ رب العزت مرحومہ سلیلہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے بیٹے کی طرف سے مولا جو عطیہ کیا اس کو قبول فرمائے۔ محترم حضرت یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وہ چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ کچھ ایسے ہیں جو زندگی میں محنت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن دنیا سے انتقال ہوا بھلا دیا۔ قیامت میں ان کے ماں باپ اس حال میں ملیں گے کہ وہ ناراض ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انتقال کے بعد بھلا دیا، انتقال کے بعد بھلا دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے لیکن وہ خدمت نہ کر سکے، وہ خدمت نہ کر سکے۔ ان کے لیے حدیث نے نسخہ دیا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی تو دنیا سے چلے گئے، تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے۔ انشاءاللہ قیامت میں اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ ماں باپ کے ساتھ ادب، بات آگے کے بات کر دوں، یاد دلا دیا ماشاءاللہ۔ یہ ماں باپ کا ادب کا حکم اللہ نے ایسے ہی دیا ہے کہ جیسے نماز کا حکم دیا ہے، جیسے روزے کا حکم دیا ہے، جیسے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جیسے حج کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ایسے ہی فرمایا اپنے
ساتھ حسن سلوک کرو. اگر محترم حضرات اپنے آپ کو قبر میں زندہ رکھنا ہے اور کفن کو مٹی کے کھانے سے بچانا ہے تو پھر اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور درود پاک کا تذکرہ کرو. انشاءاللہ الرحمن انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے, صحابہ کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے, تابعین کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے, علماء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے, حفاظ و خدا کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے, مٹی نہیں کھاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو ہمارے جسم کو کفن کو بھی مٹی نہ لگے تو نسخہ یہ ہے کہ درود پاک کا وظیفہ روزانہ شروع کر دو, انشاءاللہ قبر میں بھی زندہ رہو گے. کسی نے کہا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. محترم حضرات میں کیا کر رہا تھا, یہ قرآن پڑھنے والا سیکھے گا ماں باپ کا ادب کیا ہے, بڑے کا ادب کیا ہے, چھوٹے کا ادب کیا ہے, ماں باپ کی محبت کیا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا ہے, ماں باپ کا حق کیا ہے, بہنوں کا حق کیا ہے, پڑوسیوں کا حق کیا ہے. محترم حضرات یہ قرآن پڑھنے والا سمجھے گا, حدیث مصطفیٰ پڑھنے والا سمجھے گا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا, جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اپنے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت شاعر باکمال بھائی محترم راشد رضا مرکزی الحمدللہ پوری شان شاعری کے ساتھ ممبر شریف کی زینت بن گئے ہیں. بڑا لمبا سفر کیا ہے, کچھ ہی دیر کے بعد ان کی بھی ختم کر جائے گی, آپ کی بھی اتار دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی نظریں کدھر پہنچ گئی, لیکن اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن اتنا سن لو قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن. اگر اللہ نے کچھ دیا ہے, چاہے وہ طاقت ہو, چاہے شہرت ہو, چاہے حسن ہو, چاہے جائیداد ہو, چاہے مال و دولت ہو, اللہ نے دیا ہے تو وہاں خرچ کیجئے جہاں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے. اللہ نے طاقت دی ہے تو کسی مظلوم پر طاقت کا نشہ مت اتاریے, ورنہ مظلوم کے دل سے آہ نکلے گی اور زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. کسی بیوہ کی بددعا مت لیجیے ورنہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. کسی مجبور کی بددعا مت لیجیے ورنہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. ہمارا حال کہتا ہے کچھ کڑوی سمجھیں, اگر اللہ نے 2 4 6 لڑکے کسی کو دے دیے تو وہ سمجھتا کہ میرا مقابلہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. کیا رکھ رہا ہے, پھٹا جا رہا ہے. اگر خاندان بڑا ہو گیا تو سمجھتا اب تو میرے خاندان کی لٹھیوں میں دھواں نکل جائے گا, اب تو کوئی سامنے آئے گا نہیں. اچھا ایک بیماری اور ہے, میں شیخ ہوں, میں پٹھان ہوں, میں خان ہوں, میں فلاں ہوں. ارے آپ کو معلوم ہے اللہ کے بارگاہ کا کامیاب کون ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا تھا تو برادری معلوم نہیں کی تھی, بلکہ عشق تھا. اس عشق کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بتا کو حضرت بلال کی برادری کیا تھی, کوئی بتا سکتا نہیں, کوئی نہیں بتا سکتا. تم سب کچھ ہو اپنی نظر میں, لیکن قرآن کی نظر میں, قرآن کی روشنی میں اللہ کا کون ہے؟ قرآن فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو, پرہیزگار ہو. سبحان اللہ. آج حالات ہے کہ شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ. اگر امام نے کہہ دیا
کہ 7,000 روپے چلنے تو پوچھے گا امام صاحب کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر امام پلٹ کے پوچھے گا یہ 250 کی بارات لے کے گیا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ چکن فرائی کھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ چکن ٹکا کھایا کہاں لکھا ہوا ہے؟ رس ملائی کھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ دھوم بڑھا کے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ ڈی جے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ میں تو بتا دوں گا کہ نکاح کی اجرت کیا ہے؟ میں نے اللہ تعالی شریعت کا فتویٰ پڑھا ہے، نکاح کی اجرت سونے کا 1 دینار۔ کیا بات ہے جی، سونے کا 1 دینار ہے، کوئی مائی کا نام دے نہیں سکتے گا، بے شک بے اللہ شک۔ ماشاءاللہ کوئی دے دے۔ 1 دینار کی قیمت اس دور میں تقریباً 35 یا 37 ہزار روپے ہے۔ آپ تو پوچھ رہے ہیں امام سے کہ کہیں لکھا ہوا امام نہ بتا دے، تم بتاؤ۔ قورمہ جو کھا رہا گھر میں کھاتا ایک ایک 2 روٹی نکال کر سجاتا ہے اور بارات میں جاتا تو پورا ڈونگا لوٹ لیتا، پورا ڈونگا ایک ہی پلٹ میں لوٹ لیتا، اور اس سے بہتر تو یہ کہ لوگوں کو دیکھ کر بٹھا دیا۔ دیکھیں انصاف، محترم اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، شہرت دی ہے، تو پھر ایسی جگہ خرچ کیجیے جہاں اللہ بھی راضی ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ محترم اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ پیدا کس لیے کیا؟ کیا بھلا تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا؟ جانتے ہو بھائی، جانتے ہو کیوں پیدا کیا؟ اگر پوچھا جائے تو ہر ایک کا جواب الگ الگ ہے، ہر ایک کا جواب الگ الگ ہے، لیکن قرآن نے سب کا جواب دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اطاعت خدا بندی کی جائے اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے نا تو سمجھتا کہ شاید لکھا نہیں جا رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، چاہے چھپ کر کر لے کیسے بھی کر لے، مگر اللہ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور ہر ایک چیز کا وزن کیا جائے گا، ہر ایک چیز کا وزن کیا جائے گا، ترازو قائم کی جائے گی، اس میں بھی 2 پلڑے ہوں گے، جیسے آج کی ترازو میں پلڑے ہوتے ہیں، اس میں بھی 2 پلڑے ہوں گے، ہاتھ میں مٹھیاں ہوگی، تولنے والے جبریل علیہ السلام ہوں گے، وہاں پر نگراں کون ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ انہی کی اولاد سے نیکیوں کا اور بدیوں کا وزن کیا جا رہا ہے۔ نگراں حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، اور پڑھنا جانتے ہو کتنا بڑا ہوگا؟ ایک پڑھنے میں 7 زمین 7 آسمان سما جائیں گے، 7 زمین 7 آسمان سما جائیں گے پڑھنے میں، اتنا بڑا پڑھنا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے مولا اتنے بڑے پڑھنے کو کون بن سکتا ہے؟ کون بن سکتا ہے؟ تو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، جو بندہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اس کے پڑھنے پر اتنا ثواب دیتا ہے کہ تمام نیکیوں والا پڑھنا اسی کے ثواب سے پر ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اور جب بیٹھ کر کسی محفل میں بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط میں ایک پیمانہ قائم کیا، جو قحط تھا، خودنوشی اشیاء کی کمی تھی، آپ نے ایک پیمانہ قائم کیا کہ اتنا ہر ایک آنے والے کو ایک پیمانہ دیا جائے، وہ تقسیم کرتے ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو، وہ تقسیم کرتے رہے، کسی درمیان ایک آدمی آیا، اس کو بھی انہوں نے ایک پیمانہ دیا، جب ایک پیمانہ دیا تو اس نے کہا مجھے ایک پیمانہ نہیں بلکہ 2 پیمانے چاہیے، یعنی ایک پیمانہ وزن کا تھا، پیمانہ بنا لیا جیسے ہم گیہوں کی اس میں جو کنٹر کا ایک نپنا بنا لیتے ہیں کہ 20 کنٹر پر 1 کنٹر، ایسے ایک پیمانہ مقرر کیا، تو آنے والے نے کہا کہ سب کو 1 دیا جا رہا ہے لیکن مجھے 2 چاہیے۔ آپ کے سپاہیوں نے معلوم کیا بھئی تجھے 2 کیوں چاہیے؟
بولے یہ اگر معلوم کرنا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کے چلو. اس کو لے جایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. آپ نے پوچھا ہر آنے والے کو ایک پیمانہ لیکن تم نے ڈبل کیوں مارا؟ تو اس نے کہا آہا اللہ اکبر، میرے ڈبل مارنے کی وجہ یہ ہے کہ جب سلیمان نے انذار لگایا اور مقدمہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا. قصوروار کسے کہوں، بے قصور کسے کہوں؟ میں بچہ تھا، میں بچہ تھا، پالنے میں تھا. اللہ نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی. میں نے زبان سے کہا اے بادشاہ سن لے، یوسف بے قصور ہے، زلیخا قصوروار ہے. اللہ اکبر. میں نے آپ کی پاکی کو بیان کیا تھا، میں نے آپ کی پاکی کا اعلان کیا تھا، اس لیے مجھے جمع چاہیے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اسے اتنا دو کہ یہ اٹھا بھی نہ سکے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اب اگلی بات سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا اے یوسف، غیر سے آواز ہے اے یوسف، جس نے تیری ایک بار پاکی بیان کی، ایک بار بڑائی بیان کی، تو نے مجھے اتنا دیا کہ وہ اٹھا بھی نہیں سکا. تو یوسف گواہ ہو گیا، جو میری پاکی بیان کرے گا، میری سبحانیت کو بیان کرے گا، میری کبریائی کو بیان کرے گا، سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، تمام کائنات کے سامنے میں مجھے اتنا دوں گا کہ ساری کائنات دیکھ کر خوش ہو جائے گی. تو محترم حضرات، آپ کو اللہ نے دیا تو پھر عمل کیجیے، ایسی جگہ خرچ کیجیے جس سے اللہ کا رسول بھی راضی ہو اور اللہ بھی راضی ہو. اماموں کی خدمت کیجیے. اگر امام کسی کی فاتحہ میں نہیں رہا تو بس سمجھو امام کی خیر نہیں ہے. ذرا ذرا سی باتوں کا اعتراض. اگر قیامت میں اللہ نے پوچھا اے میرے دین کی تبلیغ کرنے والے، بتا کون تھا جو تیری برائی کرتا تھا؟ بتا کون تھا جو تیری برائی کرتا تھا؟ قرآن تو فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، اور قوم امام کے ساتھ ہے. تو اماموں سے محبت کی تھی. اور جو آپ کر رہے ہو نا سب لکھا جائے. آخری بات بتا دوں، بس 5 منٹ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے بھائی کہ جو تم کرو وہ لکھا نہ جائے، اس کا حساب کتاب نہ ہو. تو پھر قرآن سن. قرآن سے پوچھتے اللہ کی مقدس کتاب تو تک کیا معلوم. تو قرآن فرماتا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات، بس سن لیں، مفہوم سن لیں. ان آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا نامہ عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. قائم ہے، دانے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جس کا نامہ عمل دانے ہاتھ میں دیا گیا جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور جس کا نامہ عمل دانے ہاتھ میں دیا گیا وہ خوشی سے مچل اٹھے گا، کہے گا لو اللہ میرا نامہ عمل کتنا اچھا. میں نہ کہتا تھا کہ مجھے حساب کو پہنچنا، مجھے حساب کو پہنچنا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نہ کہتا تھا مجھے حساب کو پہنچنا. اللہ اس کو جنت میں طلب مقام عطا فرمائے گا. اور ایسی جنت جس کے میوے کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے. اور اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ اور پیو، یہ اس چیز کا صلہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا تھا. یہ نہیں کہا تمہاری اولاد نے، تمہارے بھائی نے، تمہارے رشتہ دار نے، وہ اولاد جو ایک لقمہ نہ کھلا سکے. ایسی اولاد سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ہمارے نام پر خیرات کرے. وہ بھائی جو ایک انچ کے پیچھے لڑتا رہا، جگاتا رہا، ایک روپیے کے ساتھ بار بار کرتا رہا، ایسے بھائی سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ کرے. اسی لیے قرآن نے فرمایا جو تم نے بھیجے، جو تم نے بھیجے. اور یہ 13 میرا 14 میں بھائی
تیرا میرا کچھ نہیں ہے، میرا کیا ہے، تمہارا کیا ہے، ہمارا اور آپ کا ہے کیا؟ بس 3 سیکنڈ میں سن لیں، جو کھا لیا وہ ہمارا، جو پہن کے پرانا کر دیا وہ ہمارا، جو ہمیں اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے دیا وہی ہمارا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ ادھر باغ کا جنازہ ہوتا ہے، ادھر جائیداد کا بٹوارا شروع ہو جاتا ہے، دفن بھی نہیں کرنے دیا جاتا، بھائیوں کی بیٹوں کی نیتیں بدل جاتی ہے، یہ مکان میرا ہے، وہ علاج میرا ہے، وہ گھر میرا ہے، وہ دکان میری ہے، وہ کاروبار میں لوں گا، یہاں بٹوارا شروع ہو جاتا۔ اولاد وہ ہے جو ماں باپ کو پائے، ان کی خدمت کرے، وہ دنیا سے چلے جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو خاندان پر مت اترائیے، اولاد پر مت اترائیے، مال و دولت پر مت اترائیے، یہ مال، یہ اولاد، یہ دولت ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں۔ ارے قرآن تو فرماتا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات۔ جی ماشاء اللہ، ارے کیا بات ہے، یہ اولاد، یہ جائیداد، یہ بلڈنگ، یہ بنگلے، سب چیز کی دنیا کا سنگار ہے، باقی رہنے والے تو تمہارے نیک اعمال۔ قرآن فرماتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں کا کوئی مرد، کوئی عورت ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو، کوئی مرد کوئی عورت ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو۔ اب سب کو جب پل صراط سے گزرنا ہے تو پھر گزرنے والوں کی قسمیں بھی الگ الگ ہیں، قسمیں بھی الگ الگ ہیں، مومنین کی الگ ہے، مومنین میں جن کا ایمان مضبوط ہے ان کی الگ ہے، جن کا کمزور ہے ان کی الگ ہے، جن کے پاس ہے ہی نہیں ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے۔ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں مومنین کا حال کیا ہے اور ظالمین کا حال کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ ان گزرنے والوں میں جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، بآسانی گزر جائیں گے، آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ چلنے نہ پائیں گے، اللہ گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا ہوا چھوڑ کٹ جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ اب ایمان والوں کا حال بعض بجلی کی طرح، بعض تیز رفتار ہوا کی طرح، بعض گوڑی کی طرح، بعض آہستہ آہستہ گرتے پڑتے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ انشاءاللہ گزر جائے گا۔ لیکن سنو آخری بات 2 منٹ میں، ایک ایسی جماعت ہے جب اپنا قدم پل صراط پر رکھے گی تو یہ جہنم کے اوپر راستہ ہے، جہنم کے اوپر ہے یہ راستہ۔ جب یہ جماعت اپنا قدم رکھے گی پل صراط پر، اس راستے پر، پل پر، تو نیچے جہنم ہے، جہنم میں کوہرام مچ جائے گا، جہنم میں کوہرام مچ جائے گا، جہنم چیخے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جلد گزار دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے قدموں کی وجہ سے مجھ جہنم کی آگ میں ٹھنڈک پیدا نہ ہو جائے، وہ جہنم کی آگ میں ٹھنڈک پیدا نہ ہو جائے۔ کون ہے وہ لوگ؟ کون ہے وہ لوگ؟ محترم اللہ قرآن فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ہے کہ جن کو تو نے دنیا میں بھی حزن و ملال سے دور رکھا اور آخرت میں بھی حزن و ملال سے دور رکھا۔ مولا ان کے دلوں میں تیرے عشق کی آگ لگی ہے، پروردگار جس کے دل میں تیرے عشق کی آگ لگی ہو وہ جہنم کی آگ میں تیرے عشق کی آگ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ چند گزار دے بریلی کی سرزمین سے امام عشق و محبت پر آلہ حضرت کہتے عشق تیرے صدقے جلنے سے جھکے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور طیبہ نسائی افضل مکائی بیاضا ہی ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا بن ڈھک دو، دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب